الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وقال في موضع آخر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، تم لوگ کسی مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ایک باندی سے نکاح کر لو، وہ بہتر ہے، لیکن مشرک عورت سے نکاح نہ کرو اگرچہ وہ تم کو اچھی لگتی ہو۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ اے مسلمانوں، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مشرک مرد سے نہ کرو، خواہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ایمان کی دولت کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان لانے کے لیے یا مسلمان ہونے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں نہیں دینی پڑی ہے۔ ہم مسلم ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے اور آسانی سے ہم کو مسلمان کہا جانے لگا، لیکن اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے کے لیے یا اسلام پر باقی رہنے کے لیے، یعنی ایمان کی حفاظت کے لیے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی، اسی طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان تمام حضرات نے بے شمار قربانیاں دیں۔ کیوں؟ اپنے اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ لو جہاد کے تعلق سے ہے۔ آج ہمارے بھارت میں مختلف قسم کے الفاظ استعمال کر کے اس لفظ کے ساتھ جہاد لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم لو جہاد کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ بزرگان محترم، آج ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے فتنے ہیں جن کا ہمیں سنجیدگی سے
سمجھنا ہوگا اور اس کے حل کے لیے ہمیں سرگرم ہونا پڑے گا۔ بہت ساری ایسی رپورٹ شائع ہوتی ہیں۔ راجستھان کے ایک نیوز پیپر میں ایک تحقیق، ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی۔ اس کی جو ہیڈ لائن، اس کا جو عنوان تھا، وہ عنوان یہ تھا کہ جو بھی ہندو لڑکا، ہندو نوجوان لڑکا کسی بھی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا تو ہم اس کو 2.5 لاکھ روپے دیں گے اور 6 مہینے تک اس کا کھانا فری کر دیں گے، کھانا پینا سب فری رہے گا۔ یہ ہیڈ لائن عنوان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مغربی بنگال میں وشو ہندو پریشد جو تنظیم ہے، یہ اپنے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جو بھی ہندو نوجوان لڑکا کسی بھی مسلم لڑکی کو بیاہ کر کے لے کے آئے گا، اس کو 2 لاکھ روپے نقد دیے جائیں گے اور اس کا کھانا پینا سب فری ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائی، یہ جو تنظیمیں ہیں، خواہ وہ RSS ہو، وشو ہندو پریشد ہو، بجرنگ دل ہو یا کار سیوک ہوں، ان کا مقصد ہماری مسلم بہنوں اور مسلم بچیوں کو ایمان سے پھیرنا اور ان کو ورگلانا ہے۔ ہم نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا کہ کس مسلمان لڑکی کا نکاح کس سے ہوگا اور کس مسلم کا لڑکا کس لڑکی سے ہوگا۔ ہم اس نکاح کے مفہوم کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مسلمان لڑکے کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکی سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہودی اور عیسائی کو استثناء رکھا جاتا ہے، یعنی ایک مسلمان لڑکا عیسائی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یہودی لڑکی سے بھی ایک مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے، اس کی اسلامی شریعت نے اجازت دی ہے۔ لیکن ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی، جین، بدھسٹ، ان لڑکیوں سے نکاح اس کا نہیں ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اب ہم مسلم لڑکیوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک مسلم لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، جین ہو، بدھسٹ ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں، ایک مسلم لڑکی کا نکاح ان سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسلام نے ایک دائرہ بنا دیا ہے کہ تمہارے سماج کا جو شادی بیاہ کا جو رواج ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، اسلام نے متعین کر دیا۔ اچھا، اسلام نے کیوں منع کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو غیر مسلم سے شادی یا بیاہ مت کرو؟ کیوں منع کیا ہے؟ اسی طریقے سے ہندو لڑکی، جین ہو، بدھسٹ ہو، ان کو مسلم لڑکے سے نکاح کرنے کے لیے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب اسلامی ریاست عرب کنٹری سے نکل کر کے باہر ممالک میں پھیلتی جا رہی تھی، تو ایک وقت ایسا آیا تھا شام کے علاقے میں، آج جس کو سیریا، اردن، یہ جو علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی ریاست قائم تھی، اسلامی ریاست قائم تھی۔ تو جب مسلمانوں نے عیسائی اور یہودی لڑکیوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سختی سے منع کیا کہ تم لوگ کسی بھی عیسائی اور یہودی لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ ابھی میں اس کو بتلاؤں گا کہ اسلام نے جو اجازت دی ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منع کیا تھا۔ تو شام کے علاقے میں مسلمانوں کو منع کیا کہ آپ یہودی اور عیسائی لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ اس کی 2 وجہ اور 2 مصلحت تھی۔ پہلی مصلحت اور پہلی وجہ یہ تھی کہ ابھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی ریاست ابتدائی مرحلے میں ہے، ابتدائی زمانے میں ہے۔ اگر ہم لوگ دوسری کسی مذہب کی لڑکیوں سے نکاح کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو کفریہ عقائد اور نظریے ہیں، جو دوسری تہذیب و ثقافت ہیں،
وہ مسلم گھر میں گھس آئیں گی۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ بھائی اب جو ہندوانہ کلچر اور تہذیب و ثقافت ہے، اسی طریقے سے عیسائیوں کے جو تہذیب و ثقافت ہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ دفاعی سسٹم کو، دفاعی نظام کو صحیح طور پر رکھا جائے۔ اگر یہودی اور عیسائی مسلمانوں کے نکاح میں ہوں گی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو راز ہیں، جنگی راز، وہ لوگ اپنے سماج اور اپنے لوگوں سے شیئر کر دیں گی، وہ ان کو بتلا دیں گی کہ مسلمان کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تھا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا، اگر ہم اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کو اس کو کیا نقصان پہنچا، سن 1967 میں مصر نے اور اردن نے دونوں نے مل کر کے اسرائیل سے مقابلہ کیا تھا، لیکن دونوں کو شکست ہوئی۔ کیوں شکست ہوئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مسلم لیڈر کمانڈر تھے، ان کی اکثر و بیشتر جو بیویاں تھیں وہ یہودی اور عیسائی تھیں۔ ان لوگوں نے جنگی راز اور جنگی منصوبے کو یہودیوں اور عیسائیوں سے شیئر کر دیا، ان کو بتلا دیا کہ مسلمان کیا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مصر کا جو صدر ہے، فی الحال بھی جو صدر ہے، عبد الفتاح السیسی، اس کی ماں یہودی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کا جو ماموں تھا وہ اسرائیل کا ایک لمبے عرصے تک وزیر تعلیم رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر فلسطینیوں کو شکست ہوئی۔ اسی طریقے سے جو اردن کا بادشاہ تھا، اس کی بیوی عیسائی تھی، حسین ابن طلال، اس کی بیوی عیسائی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا، ہمیں یہ کھل کر یہ سبب ہمارے سامنے آ گیا کہ حضرت عمر فاروق نے کیوں منع کیا تھا۔ وہ اسی بنیاد پر منع کیا تھا کہ اگر آپ دوسرے مذہب سے شادی کریں گے تو جو ان کے بچے ہیں ان کی پرورش کفریہ عقائد و نظریے کی بنیاد پر ہوگی۔ اسی طریقے سے تمہارا دفاعی سسٹم ہے، تمہارا دفاعی نظام ہے، وہ کمزور ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ کو مضبوط تبھی بنا سکو گے جب تمہاری بیوی مسلمان ہوگی۔ تو ہم نے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ جو آیت پیش کری، اسی طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کے تعلق سے جو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہی سب وجہیں تھیں۔ آج ہمارے بھارت میں لو جہاد کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اسلام کے اندر، قرآن شریف کے اندر ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہو کہ آپ ہندو لڑکیوں سے شادی کیجئے۔ بھائی منع کیا گیا ہے، ہندو لڑکی سے شادی کرنے کو حرام اور ناجائز کہا گیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ آپ ہندو لڑکیوں سے شادی مت کیجیے۔ اسی طریقے سے جین مت کے جو ماننے والے ہیں ان کی لڑکیوں اور بہنوں سے شادی مت کیجیے۔ اسی طریقے سے بدھسٹ ہیں، ان کی بہنوں اور لڑکیوں سے شادی مت کیجیے۔ تو بھائی اگر اسلام اجازت دیتا مسلمانوں کو کہ تم ہندو لڑکیوں کو شادی کر کے لاؤ، اسی طریقے سے بدھسٹ لڑکیوں کو شادی کر کے لاؤ، تب یہ بات کہی جاتی کہ لو جہاد ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات اس کی حوصلہ افزائی کرتا تب اس بات کو کہا جاتا کہ لو جہاد ہے۔ بھائی اسلام تو خود منع کرتا ہے، اور ہم اپنے ہندو بھائیوں سے، اس کے علاوہ جو بھی ہمارے بھارت میں ہیں، ہم ان سے مخاطب ہو کر کے کہنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی بھی مسلم لڑکی کا ہندو لڑکی سے نکاح ہوتا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ لو جہاد ہے، تو آپ قرآن شریف پر الزام لگاتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث پر الزام لگاتے ہیں، اور عالمی سطح پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو کہا کہ ہمارا جو دائرہ ہے شادی کا، کہ مسلمان ایک مسلم لڑکی سے نکاح کرے، اگر اس کی اجازت دیتا اور حوصلہ افزائی کرتا تب تو بات کہی جاتی کہ لو جہاد ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلم بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔